کہ ایسے لوگ آج اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو اس سے پہلے ان کی اتنی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں۔ ایک دو بندوں کو تو میں جانتا ہوں، جن میں ایک دو نہیں بلکہ کئی درجن لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک دو ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیادہ ہی چمتکار کیا ہوا ہے۔ وہ جن کے پاس 2013 میں 5,000 روپے کی ٹوٹل ان کے ایسٹس نہیں تھے، وہ 22 ارب اور 70 کروڑ روپے کے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پوسٹنگ لینے کے لیے ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور رشوت میں بھی جو سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اس کا نمبر پہلے آتا ہے۔ رشوت دینے والوں میں خیبر پختونخوا میں ان سرکاری افسران میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنے نمبر اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو رشوت دینا نہیں چاہتے، جو رشوت دے نہیں سکتے، اور جو رشوت دینا جانتے بھی نہیں ہیں، ان افسران کا خیبر پختونخوا میں کوئی گزران نہیں ہے۔ جھوٹ، اور ایسا جھوٹ کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، ایک فیک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غلط کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیس لا رہا ہوں، آپ کے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 11 سال سے پاکستان تحریک انصاف اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں سینئر سٹیزن کاؤنسل بنا دیا ہے، اور سینئر سٹیزن جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک کارڈ ایشو کر دیا ہے، جس میں ان کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہے، میوزیم، ہسپتال، دوائیاں ان کو فری ملیں گی، پارکس میں ان کا داخلہ فری ہوگا، بسوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کا پھرنا فری ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم کا آج تک کارڈ بھی نہیں بن سکا۔ نظام صحت کا عالم یہ ہے کہ جو صحت کارڈ جس کو یہ اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ سمجھتے ہیں، اس صحت کارڈ میں اتنی بری کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کا 10% یا 15% فائدہ شاید عوام کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے 90% پیسے جو ہیں وہ حکمران کھا جاتے ہیں، یہاں کی اشرافیہ کھا جاتی ہے، اور ایک ایک مریض کے ایک ہفتے میں ایک ہی مرض کے 7 اور 10 آپریشن۔ یہ چمتکار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے۔ یہاں پر دوائیاں بکتی ہیں، سرکاری دوائیاں بکتی ہیں، یہاں پر ایکس رے کی فلمیں بکتی ہیں، چائنا کی مشینری سستی لا کر اس کو یورپین سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کے بل پاس کیے جاتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا ہے، اور یہ عالم ہے یہاں کے ہیلتھ کے نظام کا۔ مریض تڑپتے ہیں کہ ان کو ICU کے بیڈز میسر نہیں ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اندر کوئی مریض مر جائے تاکہ کوئی بیڈ خالی ہو جائے اور ہمارے مریض کو وہاں پہ جگہ مل جائے، اور اس وجہ سے پرائیویٹ ہسپتالوں کے کاروبار چمک رہے ہیں۔ شاید جان بوجھ کے اس طرح کیا جا رہا ہو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایسے لوگ آج اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، جو اس سے پہلے ان کی اتنی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، آج وہ ارب پتی بن گئے ہیں۔ ایک دو بندوں کو تو میں جانتا ہوں، جن میں ایک دو نہیں بلکہ کئی درجن لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک دو ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی زیادہ ہی چمتکار کیا ہوا ہے۔ وہ جن کے پاس 2013 میں 5,000 روپے کی ٹوٹل ان کے ایسٹس نہیں تھے، وہ 22 ارب اور 70 کروڑ روپے کے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ انڈکلیئر کتنے ہوں گے؟ قوم اس کو خود سوچے کہ یہ کون ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ پشاور کا سیرینا ہوٹل، پشاور کا پرل کنٹیننٹل ہوٹل پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں نے خرید لیا جو صرف 2 بار وزیر رہے ہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ریاست کے پیسے ریاست کے اوپر یہ لوگ اس طرح لگاتے ہیں کہ پھر یہی پیسے کما کر یہ لوگ ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جلسوں پر استعمال کرتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا کو یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بورڈز خریدتے ہیں۔ یہ جتنی مقبولیت دکھائی جاتی ہے یہ اتنی نہیں ہوتی، اس میں آپ چھاننی گزار دیں، اس کو آپ صاف کر لیں
تو یہ اتنی مقبولیت بچتی نہیں ہے۔ اگر میں قوم کو آج یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسے افسران ایسے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں کلیریکل سٹاف جتنی ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ایگزیکٹو کیڈر پر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بیوروکریسی میں اس وقت جو سینئر لوگ ہیں وہ سائیڈ لائن، جو جونیئر لوگ ہیں وہ بھاری بھرکم پیسے دے کر انہوں نے اپنی مرضی کی پوسٹیں اور اپنی پوزیشنیں لے رکھی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر اس پر ہماری قوم کو سوچنا ہوگا کہ آج جس صوبے کے ہسپتال ہائی پی ٹی آئی اور ہائی پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی ہے، جس کی اسمبلی ہائی کرپشن اور ہائی کرپشن کے نعرے لگا رہی ہے، جہاں کے اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ ریاست کی مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اس صوبے میں جمہوریت کیا ہوگی، اس صوبے میں گورننس کیا ہوگی، اس صوبے میں باقی معاملات کہاں پر ہوں گے؟